کسی بھی آرگنائزیشن میں چینج کے 3 لیول ہوتے ہیں: انڈیویجول لیول چینج، گروپ لیول چینج اور آرگنائزیشنل لیول چینج۔ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ انڈیویجول لیول چینج کیا ہوتی ہے۔ کسی بھی آرگنائزیشن میں انڈیویجول امپلائی کے لیول پر جو چینج ہو رہی ہوتی ہے اسے انڈیویجول لیول چینج کہتے ہیں۔ انڈیویجول لیول چینج کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ امپلائی کی جاب اسائنمنٹ میں تبدیلی، امپلائی کی ٹرانسفر کی وجہ سے، یا پھر امپلائی کی ریٹائرمنٹ کی وجہ سے جو چینج آ رہی ہوتی ہے اسے انڈیویجول لیول چینج کہتے ہیں۔ جنرلی انڈیویجول لیول چینج کی کسی آرگنائزیشن پر کوئی سگنیفیکنٹ امپلیکیشنز نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ان تبدیلیوں کا امپیکٹ اس گروپ یا ڈپارٹمنٹ پر پڑتا ہے جس سے امپلائی بلانگ کرتا ہے، اور نتیجتاً پوری آرگنائزیشن کو انفلوئنس کرتا ہے۔ Therefore, a manager should never treat the employee in isolation. بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ انڈیویجول لیول چینج سے آرگنائزیشن کو جو نقصان ہوگا وہ انڈیویجول سے زیادہ ہوگا۔ اس طرح کی چینجز کسی بھی آرگنائزیشن میں اوور ٹائم ہوتی رہتی ہیں، اور ان کے لیے کوئی کنسیڈریبل پلاننگ کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب ہم گروپ لیول چینج کو دیکھتے ہیں۔ کسی بھی چینج کو امپلیمنٹ کرتے وقت مینجمنٹ کو گروپ فیکٹر کو لازمی کنسیڈر کرنا چاہیے، کیونکہ زیادہ تر آرگنائزیشنل چینجز کے ایفیکٹس گروپ لیول پر آتے ہیں۔ کسی بھی آرگنائزیشن میں 2 طرح کے گروپس ہو سکتے ہیں: فارمل گروپس یا پھر انفارمل گروپس۔ فارمل گروپ ہمیشہ چینج کو رجسٹ کرتا ہے، اور انفارمل گروپ بھی ان میں موجود انہیرنٹ اسٹرینتھ کی وجہ سے چینج میں ایک بڑی رکاوٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ گروپ یا ڈپارٹمنٹ لیول پر ہونے والی چینجز کسی آرگنائزیشن کے ورک فلو، جاب ڈیزائن، سوشل آرگنائزیشن مثلاً انڈیویجول اور گروپ میں ریلیشن شپ، انفلوئنس اینڈ اسٹیٹس سسٹم اور کمیونیکیشن پیٹرنز کو متاثر کر سکتی ہے۔ گروپس، خاص طور پر انفارمل گروپس کا گروپ کے انڈیویجول ممبرز پر آرگنائزیشنل لیول چینج میں بڑے پروگرام شامل ہوتے ہیں جو کہ انڈیویجول اور گروپ دونوں کو افیکٹ کرتے ہیں۔ آرگنائزیشن لیول چینج سے متعلق فیصلے سینئر مینجمنٹ کرتی ہے۔ ایسی چینجز کے لیے لانگ پیریڈ آف ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کنسیڈریبل پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آرگنائزیشنل لیول چینج کی مختلف ٹائپس ہو سکتی ہیں۔ ان ٹائپس میں ہم سب سے پہلے اسٹریٹجک چینج کو دیکھتے ہیں۔ یہ ایسی چینجز ہوتی ہیں جو کسی آرگنائزیشن کے بزنس یا مارکیٹنگ پلان کی ری اسٹرکچرنگ، جو کہ عام طور پر کسی اہم مقصد کو اچیو کرنے کے لیے انجام دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اسٹریٹجک چینج میں کسی کارپوریشن یا بزنس کی پالیسیز، ٹارگٹ مارکیٹ، مشن اور آرگنائزیشنل اسٹرکچر شامل ہو سکتے ہیں۔ آرگنائزیشنل اسٹرکچر مختلف پوزیشنز اور پوزیشن ہولڈر کے درمیان ریلیشن شپ کا ایک پیٹرن ہوتا ہے۔ اسٹرکچر چینج میں آرگنائزیشن کے انٹرنل اسٹرکچر کو چینج کرنا شامل ہوتا ہے۔ یہ چینج کسی آرگنائزیشن کے ریلیشن شپ، ورک اسائنمنٹ، اتھارٹی اسٹرکچر یا ہیرارکی اور مینجمنٹ سسٹم کے پورے سیٹ میں ہو سکتی ہے۔ آرگنائزیشنل لیول چینج میں پروسیس اورینٹڈ چینج کو دیکھا جاتا ہے۔ آرگنائزیشنز کو اپنے ورک پروسیس کو ری انجینئرنگ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپٹیمم ورک فلو اور پروڈکٹیوٹی کو اچیو کیا جا سکے۔ پروسیس اورینٹڈ چینج کا تعلق آرگنائزیشن کے پروڈکشن پروسیس یا یہ کہ
آرگنائزیشن کس طرح سے پروڈکٹس کو اسمبل کرتی ہے یا سروس پرووائڈ کرتی ہے سے ہوتا ہے۔ آرگنائزیشنل لیول چینج میں ہم پیپل اورینٹڈ چینج کو بھی دیکھتے ہیں۔ اس قسم کی چینج کمپنی میں امپلائی کے ایٹیٹیوڈ، بیہیویئر، سکلز اور پرفارمنس کو بدلنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اس پروسیس میں کمیونیکیشن، موٹیویشن، لیڈنگ اور گروپس کے اندر انٹریکشن شامل ہوتا ہے۔ اس میں کوئی آرگنائزیشن دیکھتی ہے کہ پرابلم کو کس طرح سے سولو کرنا ہے، امپلائیز کو کس طرح سے نئی سکلز دینی ہے، اور امپلائیز اپنی جاب اور آرگنائزیشن کو کس طرح سمجھتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی لیول پر ہونے والی چینجز دوسرے لیول کو افیکٹ کرتی ہیں، اور اس افیکٹ کی اسٹرینتھ کا دار و مدار